ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پہلی آیت جو تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکم قرآنی ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت جو احکام اور اعمال کی جامع آیت ہے، تھوڑا اس پہ بولنا ہے، تھوڑا اس پہ بولنا ہے، اور حتی الامکان میں کوشش کروں گا کہ میرا ایک ایک لفظ آپ سمجھ سکیں۔ دوستو، آپ کا ذہن پوری طرح سے میری طرف متوجہ رکھیں، اور پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کی تشریح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ہر کے خواہد ہم نشین با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ شاعر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اتانی رفعتا نلت منالی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ تو اس دنیا میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، ہمارا گاؤں بھی ہے، اور جس ہستی کی آج ہم نے محفل سجائی ہے، جس کی شان میں جلسے کا ہم نے انعقاد کیا ہے، اس ہستی کا نام ہے حضور غوث اعظم جیلانی بغدادی۔ تو جب انہی کا فرمان ہے کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں، تو کیا ہمارا یہ سرلی گاؤں ان سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں: مریدی لا تخف اللہ ربی،
اے مرید تو خوف نہ کر، اتانی رفعتن نلت منالی، اے میرے مرید تو بھلے کمزور ہے لیکن آپ کے پیر کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ آپ کا پیر ہر موڑ میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے حضور غوث اعظم کا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومن مسلمانوں اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا میں سارے مسلمان آ گئے، سارے مسلمان، قرآن ہے۔ اتقوا اللہ کے اندر نماز بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، حج بھی آ گیا، ساری عبادت اس میں آ گئی۔ ساری عبادت اور معاملات خدا نے اس میں ذکر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومن مسلمانوں اللہ سے ڈرو، روزے نماز رکھے اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو۔ لیکن عبادت تو اسی میں آ گئی۔ اب بزرگوں کی صحبت میں ہم بیٹھے، ان کی شان میں جلسوں کا انعقاد کریں، یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے اندر آ گیا۔ خدا نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ اب سچے کون ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون؟ حضرت آدم سچے، حضرت شیس سچے، حضرت زکریا سچے، حضرت یحییٰ سچے، حضرت موسیٰ سچے، حضرت عیسیٰ سچے، محمد الرسول اللہ سچے، مولا علی سچے، ابو بکر صدیق سچے، فاروق اعظم سچے، حضرت عثمان غنی سچے، حضرت مولا علی سچے، حضرت امام حسن سچے، امام حسین سچے، امام زین العابدین سچے، حضور امام باقر سچے، حضرت امام جعفر الصادق سچے، حضور غوث اعظم سچے، خواجہ غریب نواز سچے، حضرت محمود الاولیاء سچے، حضرت اعلیٰ حضرت سچے، مجدد دین و ملت حضرت امام احمد سرہندی سچے، مجدد الف ثانی سچے، حضور بابا میاں سچے، حضور دادا میاں سچے، حضور محمود شاہ جیلانی سچے، بابا صاحب قبلہ سچے، پیر غلام حسین سچے، سارے لونی شریف کے خاندان کے سارے سادات اکرام سچے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں خدا نے ہمیں حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سارے کے سارے سچے، ہمارے پیر و مرشد سچے، سارے اولیاء اللہ اہل سنت والجماعت کے ولی سارے سچے۔ خدا کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہم کیسے ہو جائے؟ حضور غوث اعظم تو بغداد میں، ان کا روزہ، ان کی قبر بغداد میں ہے، ہم یہاں سرلی کی سرزمین پر ہیں۔ اب ہم ان کے ساتھ کیسے ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ لیکن دوستو، دکھنے میں ہمارا ظاہری جسم بھلے دور ہے، ہماری روح اور ہمارا دل بغداد میں موجود ہے۔ اس لیے تو ہم نے یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ کائے کے لیے کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور ہمارا یہ عمل رائجہ نہیں جائے گا۔ اور حضور غوث اعظم کا فرمان ہے یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تو ان کا ہاتھ سارے مریدوں پر، اور جو اہل سنت والجماعت جس پیر سے مرید ہو وہ غوث اعظم کا مرید ضرور ہو۔ حضور غوث اعظم تو پیروں کے بھی پیر ہیں، اس لیے خدا نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین کے اندر حضور غوث پاک بھی آ گئے۔ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گھر کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز دلا کر، ان کے نام کی فاتحہ دلا کر، کھانا گھر کے اندر تیار کر کے اس میں ہم فاتحہ لگائیں حضور غوث اعظم کے نام کی، تو یہ ثواب حضور غوث اعظم کو پہنچے گا، اور حضور غوث اعظم ہم کو دعائیں دیں گے۔
وہ بھلے بغداد کی سرزمین پر ہے لیکن قسم خدا کی مرید کہیں بھی ہو سچے دل سے اگر غوث اعظم کو پکارے گا حضور غوث اعظم مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے. خدا نے انہیں یہ طاقت دی ہے. آج لوگ کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دیوبندی لوگ سنی جو پیروں والے نہیں ہیں, بغیر پیر کے جو ہے نا وہابی دیوبندی اہل حدیث بدعقیدہ خبیث, یہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت, پیری مریدی کی کیا ضرورت. اب ہم اس بے وقوف عقل کے اندھوں سے کہیں گے کہ تم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا ہے؟ ارے ہمیں تو قرآن نے حکم دیا کہ پیروں کے ساتھ ہو جاؤ, جو سچا وہ پیر, جو جھوٹا وہ پیر نہیں. تو خدا نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچے غوث اعظم ہیں. اب سچوں کے ساتھ کیسے ہو جائیں؟ ہم سرلی کی سرزمین میں حضور غوث اعظم کی 11ویں کی مجلس کا ہم نے انعقاد کیا, یہ جلسہ رکھا حضور غوث پاک کی روح کو خوش کرنے کے لیے. تو یقیناً ہم نے قرآن پر عمل کیا اور حضور غوث اعظم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے ہر چاہنے والے مرید کو بھی دیکھ بھی رہے ہیں. خدا نے یہ طاقت دی ہے, خدا نے یہ انہیں طاقت دی ہے. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ مفسر اور محقق فرماتے ہیں قرآن حدیث کے بعد تصوف کی کتابوں میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی شریف بڑی اہمیت رکھتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 1 منٹ کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا یہ 100 سال بیریا عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور دوسری جگہ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ کا قریبی بن جاؤں, اسے چاہیے کہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے, کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے. اور صحبت وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں عبادت نہیں پہنچاتی ہے. دیکھو آپ کو معلوم ہونا چاہیے علماء اکرام کا جمع غفیر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابی ایمان لائے, رسول اللہ پر کلمہ پڑھا, 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ وہ زندہ رہا, اس کے بعد اس نے وفات فرما لی. کوئی اس نے عبادت نہیں کی, صرف اس کو میرے نبی کی صحبت حاصل ہو گئی, عبادت نہیں کی, صرف صحبت حاصل کی. اب جب اس نے صحبت حاصل کی آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے بعد وہ انتقال کر گئے. اب یہ صحابی جس نے میرے نبی کی صحبت پائی, صحابہ کے بعد کوئی تابعی یا ولی اس کی برابری نہیں کر سکتا, اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, بھلے وہ پوری زندگی عبادت کرتا رہے. صحابی جس نے نبی کی صحبت, نبی کے ساتھ 1 آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ رہا اور پھر وفات کر گیا, بھلے اس نے نماز نہ پڑھی, روزہ بھی نہ رکھا, کوئی عبادت بھی نہ کی, لیکن وہ صحابی اور انتقال کر گیا. بعد کے تابعی اولیاء, ولی, غوث, قطب, ابدال, سارے روئے زمین کے اولیاء جتنی بھی عبادت کر لیں لیکن نبی کی صحبت پانے والا وہ صحابی اس کی برابری نہیں کر سکتے, برابری نہیں کر سکتے. تو صحبت بڑی معنی رکھتی ہے. اس لیے میرے خدا نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ کیسے ہو جائیں؟ چاہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مرید بن کر, چاہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا جلسہ منا کر, چاہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گھر میں کچھ پکا کر, فاتحہ لگا کر اس بزرگ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پہنچا کر. یہ ساری کی سارے سچا ہونے, سچوں کے ساتھ ہونے کی شکلیں اور صورتیں ہیں. اور صحبت سے کیا ملتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذہن ادھر رکھیں. انسان ہے, کتا ہے, انسان اور کتا میں بہتر کون ہے آپ بتائیے؟ انسان اچھا ہے کتا اچھا ہے؟ بولو, سب بولو. انسان اچھا ہے کتا اچھا ہے؟ انسان اچھا ہے نا, لیکن ایک ایسا بھی ہوا ہے انسان برا بن گیا کتا اچھا بن گیا.
इंसान बुरा बन गया, कुत्ता अच्छा बन गया। और ये हुआ किस में? सोहबत में। तो सोहबत घटिया को अच्छा बना देती है और सोहबत अच्छे को बुरा भी बनाती है। घटिया को अच्छा बनाने वाली सच्चों की सोहबत और अच्छे को बुरा बनाने वाली बुरों की सोहबत। कुरान में फरमाया अल्लाह ने, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, जिसकी माना होती है ऐ नूह, ये अब आपका बेटा नहीं रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम तफसीरों में किनान आया, आपका ये बेटा अब बेटा नहीं रहा। क्यों? आगे खुदा ने इसकी वजह भी कुरान में बयान फरमाई है। किसी मुफस्सिर या मुहक्किक की बात में नहीं बता रहा हूँ, किसी आलिम का कौल, कोई वाक़या नहीं बता रहा हूँ, खुदा का कलाम बता रहा हूँ आपको, और आपको इस पर ईमान रखना है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे नूह नबी, आपका बेटा आपका अहल नहीं। क्यों? इसलिए कि इनके अमल अच्छे नहीं है, ये बुरों की सोहबत में चल गया, इसलिए बुरा बन गया। अब नबी का बेटा अच्छा, बुरों की सोहबत इख्तियार की, कुरान ने फरमाया कि ये आपका बेटा नहीं। क्यों? इसलिए कि इसके अमल अच्छे नहीं। और कुत्ता जिसके बारे में रब ने फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, असहाबे कहफ वलियों की सोहबत में एक कुत्ता बैठा, वलियों की सोहबत में, जैसे वहाँ वली थे यहाँ कुत्ता बैठ गया, उनका अदब किया कुत्ते ने, तो खुदा ने उस कुत्ते का ये अदब पसंद फरमाया। कुरान में खुदा ने कुत्ते का उसका अंदाज, बैठने का अंदाज भी खुदा ने बयान फरमा दिया कि कुत्ता किस अंदाज में बैठा। अब एक कुत्ता जो वली का, जो पीर का, मुर्शिद का अदब करे और खुदा को उस कुत्ते का ये अदब पसंद आए और उस अदब को खुदा कुरान में बयान फरमा दे, उस अदब को खुदा कुरान में बयान फरमा दे, कुत्ते का अदब। अब कुत्ते ने क्या किया? वली का अदब किया। आज हम लोग अदब कर रहे, क्यों? हुजूर गौसे आज़म की मजलिस है। हमारा ईमान है कि हुजूर गौसे आज़म यहाँ जलवा फरोज है, अगरचे उनका यहाँ आना रूहानी है, उन्हीं का ही कहा हुआ है कि मैं सारी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह आपकी हथेली में राई का दाना देखता हूँ। तो हुजूर गौसे आज़म यहाँ बैठे, हम अदब से बैठे हैं। तो जब वो कुत्ता, खुदा को उस कुत्ते का ये अदब पसंद आया तो कुरान में उसका जिक्र फरमा दिया, उसका बैठने का अंदाज भी रब ने बयान फरमा दिया। और उधर इंसान है लेकिन उसके बारे में फरमाया इसके अमल अच्छे नहीं। तो भला ये कुत्ता अफजल कैसे बन गया और वो इंसान बुरा कैसे बन गया? इसलिए बन गया कि इंसान बुरों की सोहबत में चला गया तो बुरा बन गया, कुत्ता अच्छों की सोहबत में बैठा, कुत्ता सच्चों की सोहबत में बैठा, कुत्ता अच्छा बन गया। अब मुफस्सिर फरमाते हैं वो इंसान जहन्नम में जाएगा और ये कुत्ता इंसानी शक्ल में ये जन्नत में जाएगा, इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। तो ये क्या थी? सच्चों की सोहबत थी, सच्चों की मोहब्बत थी। सोहबत पास में बैठा कुत्ता, अल्लाह को उसका अदब पसंद आया। जब कुत्ता अदब करे औलिया अल्लाह का और खुदा उसके अदब को कुरान में बयान कर दे, अरे हम तो अशरफुल मखलूकात इंसान हैं, हम रसूलुल्लाह पर एक कलिमा पढ़ने वाले मोमिन मुसलमान हैं, हम गौस व ख्वाजा से मोहब्बत रखने वाले हैं। कसम खुदा की हमारा ये गौसे आजम की महफिल में बैठना मेरे खुदा को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें हुक्म दिया वकूनु मअस्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ, पीरों के साथ हो जाओ, पीरों वाली जमात में आ जाओ और जलसे, दीनी जलसे, रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने वालों में से हो जाओ, हुजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाने वालों में से हो जाओ, बुजुर्गों की बारगाह में फातिहा लगाने वालों में से हो जाओ, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो, सच्चे मोमिन मुसलमान बन जाओ। तो खुदा ने हमें कुरान में हुक्म दे दिया सच्चों के साथ हो जाओ, वलियों के साथ हो जाओ। और हम वलियों के साथ हैं तब तो वली का जलसा रखा है, हमने पैसे खर्च किए हैं, ये क्या है?
اس لیے کہ ہم نے قرآن پر عمل کیا ہے، قرآن پر عمل کیا۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ پیروں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ولیوں کے محبت کے بارے میں۔ اب دوسری جو میں نے آیت پیش کی تھی اس میں کچھ بول دیں، پھر جو ہمارے مقرر خصوصی ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومن مسلمانوں اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اگر آپ صاحب استطاعت و طاقت خدا نے دی ہے آپ کو تو آپ حج بھی کرو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی بیاہ لباس چہرہ کٹنگ اٹھنا چلنا بیٹھنا سونا جاگنا تمہارا ہر دنیاوی کام شریعت کے مطابق ہو، تب ہم اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو ایک ہی بات میں آپ سے عرض کر دوں پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان لوگ جن میں جہالت زیادہ ہے، جہالت اتنی ہے کہ ہم لوگ جب میاں بیوی کا عقد نکاح ہو جاتا ہے تو عقد نکاح ہونے کے بعد پھر اگر ان کی نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر میاں بیوی کی نا اتفاقی ہو جائے انبنت ہو جائے نا تو ادھر شوہر کی طرف سے ادھر بیوی کی طرف سے کچھ پنچ قائم کیے جائیں۔ پنچ یعنی فیصلہ کرنے والا، کچھ بچے کی طرف سے کچھ بچی کی طرف سے، قرآن ہے، فیصلہ کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اور ناظر سمجھ کر وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں برادری کو نہیں دیکھنی ہے، ہمارا خدا اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمیں اس پر چلنا ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی میاں بیوی کے بیچ میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی سن لیں جتنے بھی جائز کام ہیں ان میں طلاق سے برا کوئی کام نہیں ہے، جائز کاموں میں طلاق سے برا کوئی کام نہیں ہے۔ اور ہم نے سنا ہے کہ جوہلا حضرات جو ہے جب میاں بیوی کی انبنت ہو جاتی ہے تو اس وقت بڑے لوگ جو ہے برادری میں جو جن کو بڑوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن پر کچھ لوگ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سماج میں ہے تو یہ حق فیصلہ کریں گے، یہ امیدیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب شریعت کی آتی ہے تب وہ شریعت کو پس پشت کر دیتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو بیچ میں ڈال کر کے سارا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو سنو، نا اتفاقی بڑھ جائے، اگر طلاق تک معاملہ پہنچ جائے، اگر تمہارے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کا خوف ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو آپس میں متفق کریں، ان کو سلجھائیں، کہیں ایسا نہ ان کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ معلوم اس جوڑے سے کوئی اللہ کا ولی بھی پیدا ہو سکتا تھا، نہ معلوم اس جوڑے سے کون کون پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے غلط فیصلہ کر کے ان کے درمیان ہم جدائی بھی کر دی۔ لیکن دوستو جب طلاق کا معاملہ آئے تو ایسا خدا نہ کر اگر ہو بھی جائے تو کسی عالم کا سہارا لیا جائے، کیونکہ عالم کے سہارے کے بغیر آپ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، اور جب غلطیاں کر دیں گے تو نعوذ باللہ پھر یہ کام زنا میں بدل جائے گا، اور جب زنا میں بدل جائے گا تو پھر نسلیں کی نسلیں خراب ہوتی جائیں گی۔ اس لیے خدا نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومن مسلمان اسلام میں مکمل داخل ہو پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے پیچھے مت چلنا، بے شک وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔